کیا ہوا، صرف دو جو ہیں خواتین، دو عورتیں جو ہیں وہی تو ناچی ہیں۔ آپ نے ویڈیوز جو دیکھی ہیں اس میں گانا آپ نے سنا ہوگا، یہ تو نہ نچی تے میں لہنگے تے شراب ڈول دوں۔ اگر میڈیا وہاں پہ جا کے بے حرمتی کر رہا ہے، سوال جو ہے وہ پوچھ رہا ہے یا سوال اٹھا رہا ہے، تو جو پہلے وہاں پہ مجرا جو ہے وہ کیا گیا، کیا وہ بے حرمتی نہیں تھی؟ اس وقت جو ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ نہیں چاہتے کہ قاری جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہیں، تو بچے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ بچوں کی رہائشیں وہاں پہ ہیں، بچے تو رہتے وہاں پہ ہیں اس بیسمنٹ میں۔ السلام علیکم، میں ہوں روحی چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ گزشتہ دنوں کاڑا کی ایک مسجد میں بہت ہی شرمناک واقعہ پیش آیا، مسجد میں مجرا کروانے کا۔ کیا صورتحال ہے، یہ سب کیوں ہوا؟ بلکہ اس مجرے کو کروانے والے وہاں کے اپنے ہی قاری صاحب ہیں، جو کہ بہت ہی دل دکھانے والی بات ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عثمان صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں، یہ جو ملزم ہے اس کو پکڑا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، میں روحی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مجرا کروانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کے دل دکھے ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے شرمندہ ہیں کہ یہ واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے، اور اکارا کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہیں۔ ان میں سے چند لوگ جو ہیں جو کہ شرمندہ ہیں، جو کہ میڈیا پہ آ کے اس چیز کی جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلط ہوا، لیکن اسی مدرسے کے جو طالب علم بچے ہیں جو کہ اس قاری عاشق حسین کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ مجرا کروایا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہاں پہ قاری صاحب جو ہیں وہ رہائش پذیر نہیں تھے، لیکن قاری صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں رہائش پذیر تھا، میری یہاں پہ رہائش تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی رہائش یہاں پہ نہیں تھی۔ بچوں نے سب جو ہے وہ سچ بتا دیا ہے کہ قاری صاحب یہاں پہ نہیں رہتے تھے، صرف ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی تعلیم جو ہے قرآن کی وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، بھی وہاں پہ مسلم ملک نہیں تھا، مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس طرح کی جو حرکت ہوئی ہے یہ دنیا کو کیا پیغام دیا ہم نے ایز اے مسلمان؟ اس پہ تمام لوگ جو ہیں وہ شرمندہ ہیں۔ میں خود جب مجھے اطلاع ملی، جب میرے پاس یہ خبر پہنچی میرے واٹس ایپ پہ کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو ایک بندہ شرم سے جو ہے نا وہ پانی پانی ہو جاتا ہے کہ یار مسجد، اور مسجد میں پیچھے جو ہے وہ قرآنی آیات جو ہیں وہ دیواروں پہ لگی ہوئی ہیں، اور ایک مسجد میں ٹائم جو ہے نا وہ بھی اس کی بھی ٹائم اویزا کیا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کون سی نماز کس ٹائم پہ ہونی ہے، تو وہ بھی گھڑی جو ہے وہ پیچھے دکھائی دے رہی ہے، صفحے جو ہیں وہ زمین پہ وہ بھی بچھائی گئی ہیں، اور وہاں پہ بچے جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے میں مزید آپ کو اپڈیٹس جو ہیں وہ دیتا چلوں کہ ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، لیکن ایف آئی آر میں وہ دفعات نہیں لگیں جو کہ لگنی چاہیے تھیں، صرف ساؤنڈ ایکٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، جو کہ عام لوگ اگر گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ساؤنڈ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اس پہ ایک دفعہ لگتی ہے، وہ صرف لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری دفعہ جو کہ لگنی چاہیے تھی کہ ایک اسلامی جو ایک پریمیسز ہے، مسجد جو ہے اس کی توہین کی گئی ہے، لوگوں کے جو جذبات ہیں مسلمانوں کے وہ مجروح کیے گئے ہیں، کوئی بھی ایسی دفعات نہیں لگی جو کہ توہین مسجد کی لگنی چاہیے تھی۔ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، ایف آئی آر جو ہے وہ بتا کچھ رہی ہے، اور ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی کچھ خاص نہیں ہے، کوئی کیا سسٹم ہے، کیا خوف زدہ ہیں وہ؟ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ویڈیوز جو ہیں بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں گی، بہت سارے لوگوں نے اس کی ویڈیوز نہیں بھی دیکھی ہوں گی، تو ایک یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ کلپ دیکھیں جس میں بے حرمتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس میں مسجد کے جو قاری صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور بڑا ہلا گلا چل رہا ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ کیا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیوز جو دیکھی ہیں اس میں گانا آپ نے سنا ہوگا، یہ تو نہ نچی تے میں لہنگے تے شراب ڈول دوں، اور اس پہ بنگڑا جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اور ویڈیو جو ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایکشن نہیں ہے، کچھ جیسے کوئی بات ہوئی نہیں ہے؟ حالانکہ یہ بہت جو معاملہ مذہبی ہے اور بہت حساس معاملہ ہے، جن لوگوں نے کیا ہے، جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے،
سب جو ہیں سزا کے حقدار ہیں. اب ہم کرنے کیا والے ہیں؟ ہماری ریاست کیا کرے گی اس پہ؟ جو اکارا سٹی کے جو ڈی ایس پی ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ سامنا نہیں کیا جا رہا میڈیا کا بھی. اور وہ ایک ہمارے اینکر ہیں میاں عمران ارشد, وہ جب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ پہلے تھانے جاتی ہے, تو تھانے سے جو ڈی ایس پی ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور روڈ پہ نکل جاتے ہیں, اور جو ٹیم ہے میڈیا کی وہ ان کے پیچھے ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پہ یہ رکیں, شاید یہ مدرسے میں جائیں اور وہاں پہ ان سے بات کی جائے. لیکن وہ پورے شہر کا پہلے چکر لگواتے ہیں, اس کے بعد واپس اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا. اس کے بعد بھی ان کے جو جوابات ہیں وہ بڑے متنازع ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کو کوئی دکھ نہیں ہے کہ یہ قاری نے مسجد کی بے حرمتی کی ہے. ایک اسلامک ایک سینٹر ہے مسجد, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اس کی بے حرمتی جو ہے وہ کی گئی ہے. قاری صاحب نظر نہیں آ رہے, انہیں وہ چھپ گئے ہیں یا چھپایا گیا, انہیں سپورٹ دی جا رہی ہے. آخر انہیں اتنا چھپایا کیوں جا رہا ہے, سپورٹ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی خاص بات ہے اندرونی طور پہ؟ کیا ہے یہ وجہ؟ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں جو ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کے مفادات جو ہیں وہ چھپے ہیں اس میں بہت سارے, اور بہت سارے راز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اگر اس قاری کو گرفتار کیا جاتا ہے. اگر ہمارے ادارے جو ہیں اس قاری کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت سارے راز جو ہیں وہ افشا ہو جائیں گے. اور اس وقت جو ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ نہیں چاہتے کہ قاری جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, اور وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہیں, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور ان کی جگہ پہ کوئی دوسرے قاری صاحب ہیں جو کہ اس وقت اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں اور بچوں کو وہاں پہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. اگر محلے کی بات کی جائے تو وہاں پہ 2 دکاندار ہیں جو کہ صرف کہتے ہیں کہ غلط ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, جب بھی وہاں پہ میڈیا کے لوگ جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں, آپ اس طرح جو بے حرمتی کر رہے ہیں. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر میڈیا وہاں پہ جا کے بے حرمتی کر رہا ہے, سوال جو ہے وہ پوچھ رہا ہے یا سوال اٹھا رہا ہے, تو جو پہلے وہاں پہ مجرا جو ہے وہ کیا گیا, کیا وہ بے حرمتی نہیں تھی؟ اور ایک طالب علم کا بیان جو ہے وہ بھی وائرل ہے جس میں وہ کہتا ہے کیا ہوا, صرف 2 جو ہیں خواتین, 2 عورتیں جو ہیں وہی تو ناچی ہیں, کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. جو بچے ہیں ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ سچ نہیں بتا رہے, وہ قاری جو ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں. اور کیونکہ انہیں بھی خطرہ ہے کہ قاری جو ہیں وہ ہمیں مارے نہ, ہمیں تشدد نہ ہم پہ کیا جائے, تو بچے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ بچوں کی رہائشیں وہاں پہ ہیں, بچے تو رہتے وہاں پہ ہیں اس بیسمنٹ میں, تو وہ کیسے جو ہے اپنا ایک رہنے کا جو ٹھکانہ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے. اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بات نہیں کر رہے, دین کا معاملہ ہے, وہ لوگ آگے نہیں آ رہے, وہ تو پھر بچے ہیں. تو بچوں کے والدین کو, بچوں کو خوف ہوگا, ڈرایا گیا ہوگا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں مذہبی حوالے سے ہیں یا دوسرے قانونی ادارے ہیں, کو لگتا ہے کہ کچھ کریں گے یا بس ایسے یہ بات پھر ختم ہو جائے گی, آئی گئی والی بات ہو جائے گی؟ اس میں صرف ہم جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہماری شریعت کورٹ ہیں ان سے اپیل کر سکتے ہیں, جو ان کے ججز ہیں ان سے اپیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئی جی پنجاب جو ان سے اپیل کر سکتے ہیں کہ جی خدارہ اس واقعے کو دیکھیں, یہ جو مسجد کی توہین کی گئی ہے آپ اس پہ سخت نوٹس لیں اور اس قاری کو سخت سزا دیں, تاکہ جو ہمارے مسلم لوگ ہیں ان کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں تاکہ ان کو ٹھنڈک مل سکے. اور کیونکہ یہ بڑا ایک الگ سا واقعہ ہے, لوگ اس پہ بات کچھ اس لیے بھی نہیں کر رہے کہ مذہبی بات ہے. جب اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے اس واقعے پہ تو کون آواز اٹھائے گا؟ اس طرح تو پھر دوبارہ کسی مسجد میں کوئی دوسرا مولوی جو ہے وہ مسجد میں کچھ بھی کروائے گا, اس طرح کا کچھ بھی کروا سکتا ہے. تو ہم نے آواز اٹھانی ہے, اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس واقعے کا نوٹس ہو اور جو قاری صاحب ان کو سزا ملے. ناظرین, آپ کو نہیں لگتا کہ اس قاری صاحب کے بارے میں جو خاموشی ہے, افسرانے بالا ہیں, ان کے پیچھے ان کے کوئی ذاتی مفادات موجود ہیں جنہیں وہ چھپائے ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا. اپنی میزبان روحی چودھری کو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.